نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی بک کو کنٹینیو کرتے ہیں اسلامک تعارف۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے گھریلو زندگی۔ تو جیسے کہ ہم باقی ٹاپک پڑھتے رہے، بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھیں تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس ٹاپک میں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ یعنی کہ یہ حدیث پاک ہم نے دیکھی کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر، یعنی کہ باہر تو ہر کوئی بہتر ہوتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ اصل انسان جو ہوتا ہے، اس کی جو اصل حقیقت ہوتی ہے وہ اس کے گھر والوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کرتا ہے، ان کی کتنی عزت کرتا ہے، یا کتنی ان کی دل جوئی یا خوشی کا باعث بنتا ہے، یا کتنی ان کی اذیت کا باعث بنتا ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث پاک میں بات مینشن کی گئی کہ اگر دیکھا جائے، اگر جائزہ لینا ہو کہ تم میں سے بہتر کون ہے، تو بہتر وہ ہوگا جو کہ اپنے گھر کے اندر گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوگا۔ یہ بات گھر کے ہر فرد کے لیے ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ صرف شوہر کی ذمہ داری ہے، یا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یا یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک کو اپنے گھر کے اندر بہتر مرد یا بہتر عورت ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ ہر ایک کو اپنے خاندان کا اچھا ممبر بن کر رہنا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر کوئی بھی اپنے آپ کو بریم ذمہ نہیں کر سکتا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہاں پر چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، تو سب کی ذمہ داری ہے۔ گھر کیا ہے؟ گھر سماجی زندگی کا ابتدائی یونٹ ہے۔ بہت سے گھر والوں کے ملنے سے سماج بنتا ہے۔ گھر کا ماحول اچھا ہو تو سماج کا ماحول بھی اچھا ہوگا، اور گھر کا ماحول بگڑ جائے تو سماج کا ماحول بھی یقینی طور پر بگڑ جائے گا۔ اچھے گھروں کے مجموعے کا دوسرا نام اچھا سماج ہے۔ اس کے برعکس برے گھروں کے جو مجموعے کا دوسرا نام برا سماج ہے۔ یعنی کہ ایک جگہ جمع ہونے والے، اکٹھے رہنے والے ایک گھر میں اگر تو وہ برے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ایک برا سماج بنے گا۔ انسان کے اچھے ہونے کا معیار سب سے پہلے اس کا گھر ہے۔ کوئی انسان اگر سماج میں دوسروں کے ساتھ ملنساری دکھائے اور گھر کے اندر وہ سخت مزاجی کے ساتھ رہتا ہو تو اس کو اچھا انسان نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اچھی انسانیت کا اصل جو معیار انسان کے گھر کی زندگی ہے، نہ کہ باہر کی زندگی۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ باہر ان کا کردار بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ جو ہی وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، بچے سہم جاتے ہیں، بیوی سہم جاتی ہے، توڑ پھوڑ، مار دھاڑ، چیزوں کو ادھر ادھر پٹکنا، باہر کی کسی تکلیف کا، پریشانی کا جو ہے وہ گھر والوں کے اوپر غصہ نکالنا۔ تو اس طرح کی بہت ساری، کچھ لوگ زیادہ برے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ برے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی طرف ہمیں دیکھنا ہے۔ تو جب یوں ہی اگر کوئی گھر میں آتا ہے یا پھر گھر سے باہر وہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ پرسن ہوتے ہیں، تو یہ تو پھر اگر دیکھا جائے تو ایک منافقت والا معاملہ ہو گیا نا۔ تو یعنی کہ اس سے تو پھر آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنا اصل چھپا رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ گھر کی زندگی میں ہر ایک کو کس طرح رہنا ہے، وہ یہ کہ بڑا اپنے چھوٹے کے لحاظ کرے، یعنی کہ بڑا جو ہے وہ جب چھوٹے کے معاملات آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ لحاظ کرے۔ چھوٹا ہونے کے ناطے اگر کوئی غلطی کرتا ہے، چاہے وہ بچہ ہے یا آپ کا بھائی ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کا لحاظ کرے، پیار سے، تحمل سے، اچھا موقع دیکھتے ہوئے اس کو سمجھائے بھی۔ اور جو چھوٹا ہے وہ اپنے بڑے کا احترام کرے۔ مرد گھر کی خواتین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، اور خواتین مردوں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ کریں۔ گھر کے تمام مرد کی نظر اپنی ڈیوٹی پر ہو، نہ کہ اپنے حقوق پر۔ تو یہ بہت عام دیکھا گیا ہے کہ صرف ایک کے اوپر پوری امید، یا چاہے وہ گھر کا بڑا ہے یا گھر کا مرد ہے، تو ساری جو ڈیوٹیز ہیں اس کے اوپر ان کی نظر رکھنی کہ یہ وہ کام کر دے، یہ کام سیدھے کر دے، چاہے وہ گھر کے معاملات ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، اخراجات ہیں، پیسوں کا مسئلہ ہے، اور کوئی پریشانی ہے نہیں۔ اگر ایک خوبصورت معاشرہ ہم بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مردوں کو اپنی خواتین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا ہوگا، اور پھر ساتھ ہی خواتین کی بھی جو ہے، ہماری بہنوں کی ذمہ داری کیا ہوگی کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے مسائل نہ پیدا کریں، ان کے لیے آسانیاں بنائیں۔ ہوتا یہی ہے، خرابی کہاں آتی ہے کہ جب ہر کوئی اپنے حق کا مطالبہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کی اپنے حق پر نظر ہوتی ہے، مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا نہیں کرنا، میرے لیے کیا بہتر ہے، تو پھر کیا ہے۔ لیکن یہ نہ وہ سوچے کہ اس کو آسان کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے میری ڈیوٹی کیا ہے۔ تو اگر سبھی گھر کے افراد، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، مرد سے لے کے عورت تک، اپنی اپنی ڈیوٹی کو سمجھ لیں اور ان کو احسن طریقے سے کریں گے، تو پھر ایک خوبصورت اور خوشگوار جو ہے وہ ماحول بن جائے گا، جس میں ہر کام کرنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے سے معاملہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہر ایک یہ چاہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کرنے کے ساتھ دوسرے کے حصے میں بھی اس کا ہاتھ بٹائے۔ جب بھی گھر میں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو ہر ایک کی یہ کوشش ہو کہ مسئلہ مزید نہ بڑھے، بلکہ پیدا ہوتے ہی ختم ہو جائے۔ کامیاب گھریلو زندگی کا راز خدمت اور موافقت ہے۔ گھر کا ہر ممبر دوسرے کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہو اور اختلاف یا شکایت کا لحاظ کیے بغیر ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار رہتا ہو۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا گھریلو زندگی کے بارے میں، چند باتیں جو تھی ہم نے دیکھی، بہت ہی اہم پوائنٹس دیکھے۔ تو اگر ہم ان سارے پوائنٹس پر غور کریں تو ہم اپنی گھر کی زندگی کو خوبصورت اور آرام دہ بنا سکتے ہیں۔ تو جب گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو پھر اس گھر میں رہنے والے بچے جو ہیں وہ بہت ساری اچھی چیزیں سیکھیں گے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پیرنٹس آلویز اسکریم کر کے بات کر رہے ہیں، ڈس رسپیکٹ طریقے سے بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہی سمجھتے گھر میں ہی ہیں، اپنے ہی ہیں، ان کی عزت کرنا کون سا ہمارے اوپر کوئی فرض ہے؟ نہیں۔ سب سے پہلے آپ کو گھر کے اندر اچھا بننا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ٹاپک کی روشنی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری گھر کے اندر کی زندگیوں کو بھی جو ہے خوبصورت اور آرام دہ بنانے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں گے، آہستہ آہستہ کریں گے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔